موقع مل جائے جانے کا، میں اس ارض مقدس پر جا کر اس کا دفاع کر کے اپنی اس برکت والی جگہ کو حاصل کروں جس کو اللہ نے برکت والا کہا ہے۔ ایک جگہ پہ نہیں، بے شمار مقامات پر کہا۔ کہیں فرمایا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ، اور کہیں فرمایا ونجیناہ ولوطا الی الارض التي بارکنا فیہا للعالمین۔ کہیں اللہ نے اس کی برکت کے تذکرے فرمائے، اور قرآن کریم میں ایک جگہ پر مسجد اقصیٰ کا نام لے کر، اور تقریباً 70 مقامات قرآن کریم میں ایسے ہیں جن میں فلسطین اور مسجد اقصیٰ کی طرف اشارہ ملتا ہے۔ اشارتاً اللہ پاک نے اسی کا ذکر کیا ہے۔ مثال کے طور پر ایک اور ایگزامپل دیتا ہوں، آپ نے اکثر سورت سنی ہے، آپ کو آتی بھی ہوگی، والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین۔ حضرت امام ابن کثیر رحمہ اللہ تعالی ان آیات کی روشنی میں ان 4 قسموں کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ ان میں بھی اشارہ ارض مقدس کی طرف ہے۔ تو میرے بھائیو، اتنی ہماری مقدس سرزمین یہودیوں کے ہاتھوں میں ہو اور ہمارا سینہ ٹھنڈا ہو، ہمارا سینہ گرم نہ ہو، ہمیں آرام سے ہضم ہو جائے، تو پھر اپنے ایمان کی بھی سلامتی کی دعا کرنی چاہیے، پھر ایمان کی خیر نہیں ہے۔ اگر ٹھنڈے دل سے یہ بات ہضم ہو جائے اور اس سرزمین پہ یہودیوں کا قبضہ ہو اور ہمارے سینے میں گرمائی نہ آئے، ہمارا سینہ تڑپے نہ، ہمارے سینے میں آگ نہ لگے، ہمارے سینے میں جذبہ جہاد اجاگر نہ ہو، تو پھر منافقت کی موت ہے۔ اور کیا ہو سکتا ہے؟ پھر منافقت کی موت ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں اس بابرکت مقدس سرزمین کی حفاظت کرنے کی اور اس سرزمین کی برکات کو حاصل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔